سورۃ طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما تحت الثری۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ اس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیے، جو رحمان جو مستوی عرش ہے، جس کے قبضے میں آسمان کی اور زمین کی اور دونوں کے درمیان کی اور زمین کے نیچے کی ہر چیز ہے۔ اگر آپ زور سے کوئی بات کہے تو وہ جانتا ہے، اگر پوشیدہ بات کرے تو وہ بھی جانتا ہے، ہر چھپی سے چھپی بات کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ تکمیل احکامات قرآنیہ پر مشرکوں کا اعتراض تھا۔ جب نبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا اور اس کے احکامات پر آپ اور صحابہ کرام عمل کرنے لگے تو قریشیوں نے کہا کہ قرآن نے تو ان لوگوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا، اچھی خاصی مصیبت میں یہ مبتلا ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ ہم نے تم پر جو قرآن اتارا ہے وہ مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ یہ تو نیک نامی ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ نیکوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہے، اس میں اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا یہ علم عطا فرمایا اسے سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کو جبرن نہیں پڑھنا، یعنی جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ بعض نوافل کی اتنی کثرت کر لیتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا حقوق العباد ان کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اس وقت کریں جب آپ حقوق العباد میں پورے اترتے ہو۔ اس کی سمپل سی مثال ہے، آپ کے گھر میں آپ کے والدین صحت مند ہے، بلکہ الٹا وہ آپ کے کام آتے ہیں، تو پھر آپ پڑوس کے جو بزرگ ہیں ان کی خدمت کرنے کے حقدار ہیں۔ اور اگر آپ کے پڑوس میں بھی ماشاءاللہ سب صحت مند ہے تو پھر آپ اولڈ ہاؤس میں ٹائم دے دیں 2 گھنٹے جا کے۔ اب گھر میں ماں بیمار ہے، دادی بیمار ہے، اس کو آپ پوچھ نہیں رہے، وہ گھر کمرے میں اکیلے لیٹی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا آپ روادار نہیں، اور آپ جا رہے محلے کے بزرگوں کی خیر خواہی کرنے، اور یا محلے کے بھی پوچھ رہے، آپ کسی کو بھی نہیں پوچھ رہے، آپ نے اولڈ ہاؤس میں روز جا کے 2 گھنٹے لگانے ہیں، اور آپ سمجھ رہے کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں اور اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ گھر سے شروع کرنا ہے اور اتنا کرنا ہے جتنا آپ پہ آسانی سے فرض ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ماں باپ کی خدمت میں مصروف ہیں اور آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو یہی آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے اس قدر عبادتیں زیادہ کی کہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے کہ اگر نیند آئے تو جھٹکا لگے، رسی کھینچے تو ہم بیدار ہو جائے۔ تو یہ آیتیں اتری کہ اس طرح کے نوافل، اس طرح کی عبادت نہیں منظور جس میں دل کو جبر پہ کیا جائے۔ تو نفل نماز یا نفل محبت سے پڑھیں، 2 پڑھیں لیکن دل سے پڑھیں، کیونکہ آپ فرائض سے ہٹ کر زائد چیز پڑھی ہیں۔ تو قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالیں، اور جب یہ مشقت والا دین ہم لیتے ہیں نا جو خود ساختہ ہے، تو لوگ دین سے گھبرا جاتے ہیں۔ بندہ دیکھ کہتا ہے نا بھائی میں تو نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اوریجنل دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، آپ نے کیا کہا، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے، سارا بتایا نا۔ ایک نارمل لائف جب دیکھتے ہیں ایک دیندار کی، تو اس میں پھر انسان کہتا ہے کوئی مشکل نہیں، اور دین مشکل بھی نہیں ہے، مشکل میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایسے دین کے لبادے مت توڑیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہ یہ تو بڑا مشقت والے کام ہے اور لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ بھی آیا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے توقع ہے کہ میں اس سے کوئی انگارہ تمہارے پاس لوں یا آگ والے سے راستے معلوم کر لوں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آپ اپنی بیوی کو لے کے، پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کے آپ داماد بنے، اور اس کے بعد جب اپنی بیوی کو لے کے آپ نکلے، راستے میں رات آ گئی، آپ نے اسٹے کیا۔ اس دور میں کہ آگ دیکھی جائے تو یہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی رہتا ہے، کوئی گروہ رہتا ہے، کوئی قبیلہ رہتا ہے، تو مسافروں کے لیے آسانی ہو جاتی تھی، وہاں سے ضرورت کی چیزیں بھی لے سکتے تھے اور راستہ بھی ان سے پوچھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آپ رکو، میں دیکھتا ہوں سامنے آگ نظر آ رہی ہے، میں اوپر جاتا ہوں، آگ بھی لے آتا ہوں، راستے کا بھی ان سے پتہ بھی پوچھاتا ہوں۔ فلما آتا نودی موسیٰ، کہ جب آپ اس کے پاس آئے تو آواز آئی انی انا ربک فاخلع نعلک۔ کتنے خوبصورت لمحات ہوں گے،
سوچے تصور کریں. کہتے نا لینے گئے آگ مل گئی پیغمبری. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی ہوگی، اور آواز بھی کیا آئی کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں موسیٰ. تو رب کی آواز انہوں نے سنی، اپنے جوتے اتار کر احترام کے لیے، مقدس ہستی سے بات کرنے کے لیے. جیسے مساجد ہوتی ہیں پاکیزہ جگہ، وہاں جوتے کیوں اتارے جاتے ہیں کہ اس پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو، مٹی نہ لگی ہو. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جوتا اتار کے بات جلدی آبزرو کرتا ہے انسان. اب باہر سے آتے تھکتے ہوئے تو سب سے پہلے کیا اتارتے ہیں؟ جوتا. اور کے بعد میں اتارتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. اور کبھی سر پہ بھی درد ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو پیروں کی مالش کریں. بڑوں کے پیر کیوں دبائے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں نوٹ کیا؟ کیا وہ چلتے رہتے سارا دن؟ نہیں، وہ تو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، سکون ملتا ہے. سارے دماغ کی نسیں جا کے آ کر پیروں پہ ختم ہوتی ہے. تو پیروں کی تلیوں پہ مالش کریں، آہستہ آہستہ ملیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آواز آئی اپنا جوتا اتار دو، کیونکہ تم ایک مقدس سے وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا، لہٰذا جو وحی کی گئی اسے غور سے سن لو. یقین مانو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز پابندی سے پڑھتے رہو. یقین مانو قیامت آنے والی ہے جس کو میں چھپا ہوا ہی رہنے دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے. خبردار تم کو اس پر یقین کر لینے سے کوئی ایسا شخص آڑے نہ آ جائے جس کا اس پر ایمان نہ اور وہ خواہش پرست ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا؟ بولے میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے بھی پتے بھی جھاڑتا ہوں، مجھے اس سے اور بھی فائدہ. فرمایا موسیٰ زمین پہ اسے ڈال دو. چنانچہ آپ نے زمین پہ ڈال دیا. ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. اب عصا کا صرف پوچھتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس عصا کو معجزہ بنانا تھا. تو کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ اتنا لمبا جواب کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے بات کرنے کی اتنی لذت تھی ان کو کہ انہوں نے چاہا کہ میں جتنا زیادہ بول سکوں، جتنا زیادہ اللہ کی پاس ٹھہر سکوں، جتنا زیادہ اللہ کی بات سن سکوں، اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں لگتا نفلوں میں اور ذکر میں اور اذکار میں؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ محبت نہیں ہے. ورنہ یہ چسکا پڑ جائے، اس لیے کہتے ہیں نا ذاکر ہی ذکر کی لذت محسوس کر سکتا ہے، بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. کسی چیز کی بھی لذت میں جتنا بھی کوشش کروں بتانے کی، میں نہیں بتا سکتی جب تک آپ خود اسے استعمال نہ کریں. اس طرح ذکر میں جب تک خود نہیں انوالو ہوں گی اور آپ کو چسکا نہیں پڑ جائے گا ذکر کا اور اذکار کا اور اللہ سے محبت کا اور اس کے کام میں ایک سیٹسفیکشن، ایک دل کا مطمئن ہونا. جتنا مرضی آپ کو بتایا جائے آپ کے لیے بیوقوفوں کی طرح لگے ہوئے، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں، کر کیسے لیتے ہیں، ان کو گھر میں کوئی کام نہیں. یہی ہم باتیں کرتے ہیں نا دیندار لوگوں کے بارے میں. جب محبت ہو جاتی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سارے کام لیانی اور بے مقصد ہیں یا ثانوی ہیں، دوسرے نمبر پہ ہے اصل کرنے کا کام کیا ہے. تو آپ نے لمبی بات کی تاکہ میں لمبی دیر اپنے رب کے پاس کھڑا ہو سکوں، ان کی صحبت اختیار کر سکوں. ساری ان کی کوالٹیاں عصا کی سن کے لکڑی کی کاج سے پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام کی اتنی ضرورت مند کی وہ چیز تھی، کیا کچھ کرتے کا اس کو پھینک دو. اس لیے کہا جاتا ہے جب اللہ کی خاطر اپنی پیاری چیز پھینک دو تو اللہ اس کا بہترین نعمت بدل دیتے ہیں. حدیث ہے اللہ نے اسی لکڑی کو اژدہا بنا دیا. وہی ان کے اندر ایک معجزے کی صورت میں کہا واپس اٹھاؤ اور اس کے پاس اپنا ہاتھ بغل میں لے جاؤ، وہ بلا کسی عیب کے چمکتا ہوا سفید نکلے گی. دوسرا معجزہ تھا کہ ہم تم کو اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. پھر ان کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا. دعا کی ہے میرے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، مجھے میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ میری بات سمجھ لے. میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر مقرر فرمائیے یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان سے میری ڈھارس بندھا اور انہیں میرے کام میں شریک فرما تاکہ ہم دونوں خوب تیری پاکی بیان کریں، کثرت سے تیرا ذکر کریں. یقیناً تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے سے واقعات ہیں، لکنت تھی، سب تھا، لیکن علماء جو اس کی تفسیر لکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے بشر تھے، انسان تھے. وہ کہ انہیں پتا تھا کہ مجھ پہ وحی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ وحی بھیج رہے ہیں. میری تائید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اس کے باوجود اپنے دل کی اس کیفیت کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا سینہ کھل جائے، یعنی میں بات کو کھلے سکون کے ساتھ بتا سکوں، میرا کام آسان کر دے. میری زبان کی گرا کھل، یعنی میں جو بات بتانا چاہتا ہوں انہیں سمجھ آئے. بعض لوگ بات کرتے ہیں، بندہ کہتے ہیں ختم کرو بھائی بات مکاؤ، پھر آگے کہتے ہیں پلے نہیں بڑی کہنا کیا چاہ رہے ہو. کیونکہ انسان اتنا وہ کنفیوز ہوتے ہیں، جھجک بھی جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، یا سادہ ہوتے طبیعت کے ہوتے ہیں، کبھی ایسی محفلوں میں بیٹھے نہیں ہوتے، ادھر سے پکڑتے ہیں بات ادھر سے پکڑتے ہیں. تو یہ بڑی بہترین دعا ہے. میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کہتی ہوں پیپر سے پہلے پڑھا کرو.
ویسے بھی یہ پڑھتے رہتے ہیں آپ، بڑے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا طریقہ آپ کو آئے گا، بالکل سمپل طریقے سے بات کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہے ہو سکتا ہے آپ بات بہترین کر رہے ہو، میرے ہی نہ پلے پڑ رہی ہو، میرا ہی آئی کیو لیول ایکسپٹ نہ کر رہا ہوں، تو اس دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بھی میری بات سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کئی دفعہ بڑوں کو بچوں کی بات سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ بچوں کو بڑوں کی بات سمجھ نہیں آتی، تو واحلل عقدۃ من لسانی، مجھ سے بھی جب کوئی سوال کیا جاتا ہے یوں پرسنل بھی یا موبائل پہ بھی، تو اتنی دیر میں یہ ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ بعض وقت سوال پلے نہیں پڑتا، کہنے والی کی بھی نہیں اس میں کمی ہوتی ہے، اپنے بھی آئی کیو لیول کا تھکاوٹ کا عمل دخل ہوتا ہے، تو بچوں کو بھی یہ دعا ضرور سکھائیں تاکہ آپ کانفیڈنس سے بات کر سکیں گے دوسروں سے، اور دوسرے آپ کی بات سمجھ بھی لیں گے۔ اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر مقرر فرما، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس لیے تبلیغ سے شروع کرنے سے پہلے گھر میں اپنا ایک حواری ضرور بنائیں جو آپ کی ٹیک لے ہو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ تبلیغ نہ کر سکے تو کم سے کم آپ کے کام ضرور سنبھال لیتا ہے۔ آپ کہتی میرا دل چاہتا میں تبلیغ کروں، گھر میں اتنے کام میں نہ کیے تو ڈانٹ پڑے گی امی سے، وہ کہتی تم جاؤ میں کر لوں، ہوتے ہیں نا، فکر نہ کرو یہ میرے ذمہ، بچا لیتے ہیں نا آپ کو۔ تو ایسے ہماری ڈھونڈا کری ہمدرد محبت کرنے والے، ہر بندہ تو تبلیغ نہیں کر سکتا نا، ہر بندے میں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن ایسے گھر سے ٹیک ضرور آپ کو ملنی چاہیے۔ ان سے میری ڈھارس بتا اور انہیں میرے کام میں شریک فرما تاکہ ہم دونوں خوب خوب تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، یقیناً ہمیں تو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی، اور ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا۔ موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گی، بلا شبہ تم پر ایک دفعہ اور بھی احسان ہم کر چکے جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جو ڈالی تھی کہ اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دے، پھر یہ دریا اسے کنارے پر لا پھینکے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت اور مقبولیت ڈال دی تاکہ میری نگاہوں کے آگے تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن چلتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ کیا میں تم کو اس کی خبر دوں جو اس کی نگہبانی کرے گا، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور اس سے ملال نہ ہو، تم نے خون کر ڈالا تھا، پھر ہم نے اس فکر سے بھی تمہیں بچا لیا اور ہم نے تمہیں خوب آزما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پرانے احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک وہاں سے قطبیوں، وہاں سے اسرائیلیوں کے لائٹ نکلتی ہے اور قطبیوں کے سارے گھروں میں آ جاتی ہے، تو جادوگروں نے اس کی تعبیر کیا بتائی تھی کہ ان میں ایک ایسا بچہ ہوگا جو آپ کا اقتدار چھیننے کا۔ سوچ کی تدبیر کیا سوچی گئی کہ جو ان کے لڑکے ہیں ان کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے، لیکن علماء اس کی تفسیر یہ نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسرائیلی روایت ہے، اصل یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اسرائیلیوں کی تعداد کم رہے کیونکہ قطبی تھے ہی تھوڑے سے اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ایک سال بچوں کو مار دیا جائے اور ایک سال جو زندہ چھوڑا جائے تاکہ ہماری غلامی بھی چلے اور ہمارے کام بھی چلے جائے۔ اور عورتوں کو تو ایسے ہی زندہ چھوڑتے تھے، لونڈیاں بنا کے رکھتے تھے اور گھر کے سارے کام ان سے بطور غلاموں کے ان سے لیتے تھے۔ واللہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کو اس وقت یہ طریقہ نہیں پتا تھا جو نسل کشی کا، وہ نصاروں کو گولیاں کھلاتا، جو آج کل یہی یہودی کر رہے ہیں نا گھر گھر۔ واللہ عالم کیسی کیسی چیزیں ہمارے یہاں مقبول ہو رہی ہیں جو نسل کشی کا سبب بن رہی ہیں، کبھی نمک میں آ جاتی ہیں، کبھی پولیو کے قطرے میں آ جاتی ہیں، کبھی وہ جو بچیاں یوز کرتی ہیں پیڈ اس پہ ڈال دی جاتی ہے۔ بانجھ پن اتنا پیدا کیا جا رہا ہے، اس قدر یہ پرابلم بڑھ رہی ہیں، واللہ عالم تحقیق کر لینی چاہیے۔ بہت کچھ انٹرنیٹ پہ بھی آ رہا ہے، طریقے وہی ہیں یہودیوں کے، صرف سٹائل ذرا فرق ہو گیا اور جدید ہو گیا اور ہم بھی اس کو اپناتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ طریقے وہی ہیں، طریقے مختلف ہیں لیکن سوچ پیچھے ان کی یہی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، مسلمانوں کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے۔ بہرحال اب جب والدہ نے دیکھا وہ سال تھا جس وقت بچوں کو مارا جاتا ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اسے صندوق میں ڈالو اور سمندر کے حوالے کرو، اللہ ان کو بچا لے گا۔ اب وہ بہتا ہوا پہنچا ہی کہاں جہاں فرعون کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی کے کنارے بیٹھی تھی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے ان کو اٹھایا اور بڑے خوبصورت تھے، انہوں نے اس کو اپنی اولاد بنا لیا، ان کو اپنی پرورش میں رکھا۔ اللہ نے کہا میں ایسے اسباب بناؤں گا جو میرا دشمن ہوگا تیرا دشمن ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا، پیغمبر کا اور اللہ کا کون دشمن ہوتا ہے؟ جو اس کے دین کا مخالف ہوتا ہے، اسی کی پرورش میں تو رہے گا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام کہ جس کو خبر ملی کہ تیرا اقتدار جو چھینے گا اسی کی گود میں وہ پلا۔ بہرحال پھر ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دیکھو کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ بچہ اٹھا لیا گیا، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، اس بچی نے کہا میں بھی ایک دائیا کو جانتی ہوں، انہیں بلا لاؤں۔ وہ بھاگی بھاگی اپنی ماں کے پاس گئی، اس کی ماں آئی، اس نے جیسے بچے کو دودھ پلایا، انڈرسٹوڈ تھا، بچے نے ایک دم پیا۔ تو پھر حضرت آسیہ نے کہا کہ تم بھی دایا بن جاؤ اور یہیں رہو۔ تو یہ بھی بڑا مشہور محاورہ ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلایا اور اجرت دی۔
یہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پلے اور اپنی ماں پر دے کے جوان ہوئے اور دشمنی کے گھر میں وہ پلے. یعنی اللہ جس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ اس کو مار ہی دیں وہ زندہ ہی نہ بچے، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہی بچہ ان کے گھر میں پلے گا. پھر تم چند سال تک مدین والوں میں ٹھہرے، پھر وعدے کے مطابق آگے میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں دیکھو، خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں پھر ان کے پاس جاؤ کہ وہ سرکشی پر اتر آیا، پھر اس سے نرمی سے بات کرو کہ وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے. پہلی بات کیا ہے کہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے، کوئی بھی معاملہ اس کے ذکر سے سستی نہ کرے. ہمیں غموں میں بھی نمازیں بھول جاتی ہیں اور خوشیوں میں بھی نمازیں بھول جاتی ہیں. چلے نمازیں ہم پڑھ ہی لیتے ہیں جیسے تیسے، صبح شام کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں. چلے صبح شام کے اذکار چھوڑ بھی دیتے ہیں تو قرآن چھوڑ دیتے ہیں. ہماری تسبیحاں اور ہمارے اذکار لازماً ڈیمیج ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ. کہ کوئی بھی موقع ہو جائے، کتنا بھی بڑی بات ہو جائے، میرے ذکر سے سستی نہیں کرنا. اللہ کا ذکر پاور دیتا ہے آپ کو، اور تار جوڑتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، آپ ہر وقت جڑی رہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے جو خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے وہ غم میں اپنے رب کو پاس پاتا ہے. ورنہ کتنی شرم آتی ہے کہ آج رب یاد آیا ہے. اب ہر وقت رب کو یاد رکھے، جب غم آئے اب مطمئن ہو جائے کہ رب میرے ساتھ ہے. اور پھر کہا گیا فرعون کے پاس جو بہت سرکش ہے، طغا، اس نے سرکشی کر رکھی ہے، لیکن طریقہ کیا بتایا گیا تبلیغ کا؟ قولا لین، یہ پلے باندھنے، نرمی سے بات کرنا. بڑے سے بڑے جابر کو بھی مائل کر سکتا ہے، نرم کر سکتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں بچے نہیں بات مانتے، قصور ہمارا. شوہر نہیں بات مانتے، قصور ہمارا. ہم دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں نا، اپنا قصور ہے. سخت سے سخت آپ کی ساس ہے، سخت سے سخت آپ کی نندے ہیں، سخت سے سخت آپ کے شوہر ہیں. آسیہ کے شوہر سے زیادہ سخت ہے، فرعون سے زیادہ سخت ہے. کوئی کتنا بھی سخت ہے، اگر آپ نرم ہیں وہ پگھل جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی بات سے سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نرمی پہ وہ عطا کرتا ہے جو سختی پہ نہیں عطا کرتا، اور اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو تو اس پہ بھی عطا نہیں کرتا. زبانوں میں نرمی لائیں، لہجوں میں نرمی لائیں، کاموں میں نرمی لائیں. اصول انسان کے لیے بنائیں، انسانوں کو اصولوں کے لیے نہ بنائیں. کبھی کبھی اصول توڑ بھی دیں. بچوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں نا، اس ٹائم موبائل نہیں ملے گا، اتنے دن نہیں ملے گا، اس وقت ٹی وی نہیں دیکھنا، اس وقت کسی کے گھر نہیں جانا. کبھی کبھی انسان کے طرح سے چلے جائیں، نرمی رکھیں لہجے میں، ہر وقت سخت نہ رہے. سختی سے وقتی طور پہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا، سروں پہ تو حکومت آپ کر سکیں گے، دل نہیں جیت سکیں گے. غیر تو آپ سے ویسے ہی دور ہو جائیں گے، انہیں کیا لگے آپ کی ٹک ٹک سنیں. اپنے ماں باپ بہن بھائی مجبور ہیں، کیا کریں، آپ کو پھینک نہیں سکتے، برداشت کریں گے. ایسے مت بنے کہ لوگ آپ کو برداشت کریں، ایسا بنے کہ آپ کا لوگ انتظار کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سمجھایا کیا گیا کہ جب آپ نرمی سے بات کریں گے تو شاید کہ وہ غور و فکر کریں اور ڈرے، اور جب آپ اس پہ چڑھ دوڑیں یا اس کو جا کے کرٹیسائز کریں تو کہے گا نکلو تم پھر سے آگے مجھے کرٹیسائز کرنے والی. تو کہا وہ سمجھ جائے گا. غور کا مقام ہے کہ فرعون انتہائی سرکش ہے، مغرور ہے، اور موسیٰ تمام مخلوق میں منتخب کیے گئے، اللہ کے رسول ہیں، پیچھے اللہ کی ٹیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کی تائید میں ہے. مگر حکم کیا انہیں دیا جا رہا ہے؟ نرمی اور محبت اور شفقت سے سمجھانا، تاکہ رہتی دنیا تک پیغمبروں کو تو سلسلہ ختم ہو گیا نا، اب دایان حق ہے. اب سوال کیا کیا جاتا ہے؟ بعض تنظیمیں اٹھتی ہیں اور چھا جاتی ہیں، اور بعض تنظیمیں پاکستان بننے سے پہلے یہ نہیں چھائی. فرق یہی ہے، تبلیغ کے طریقے کا فرق ہے، دلوں کو جیتنے کا فرق ہے، اپنے ساتھ لے کے چلنے والوں کو منظم کرنے کا فرق ہے، انہیں شفقت اور محبت سے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ جنگ احد میں لوگ پاؤں کھڑ گئے تھے، کچھ نے درہ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے پائے کے صحابہ ہمارے درہ میں شہید ہوئے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کو کیا حکم ہوا؟ ان سے پھر بھی معاملہ اچھا رکھنا ہے، چاہے ان سے غلطی لرزش بھول ہوگی، ان سے پھر بھی نرمی سے بات کرنی، ان سے پھر بھی مشورہ لینا ہے. کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کن کے لیے؟ جن سے بھول اور غلطی اور لرزش ہوئی اور جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اس لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی تنظیم کو، کسی ادارے کو، کسی گھر کو منظم کرنے کا سب سے بہترین گور ہوتا ہے نرمی. تو سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. بچے کیوں نہیں مانتے؟ آپ خود سوچئے. شوہر کیوں نہیں مانتا؟ اپنے بارے میں خود غور کیجیے. ہم کہتے نہیں وہ فلانا بڑا سخت ہے، وہ تو ہے، اب اس کو بدلنے کے لیے آپ بھی سخت ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پتھر پتھر سے ٹکرائے گا نا، ساری پھٹتے ہیں نا. کوئی تو موم ہو. اب یہ خوبی ہے، جنگل میں شیر ہے، خوفناک ہے، جنگل میں
کوئل بھی ہے، بلبل بھی ہے، کتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے ایک دم پولائٹنس کا. تو نرمی بہت خوبصورت چیز ہے. محبت اور شفقت سے سمجھاؤ اور اس سے گفتگو کرو، ایسی گفتگو جس سے وہ اللہ کے قریب آ جائے، جس سے اس کے دل میں اللہ گھر کر جائے، جس سے اللہ سے اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے وہ چل پڑے. بہرحال ہر حالت میں نرمی، محبت، پیار اور میٹھی باتیں ہوں جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں اور ذہنوں پہ اثر انداز ہو اور اللہ کی طرف لوگ چل پڑے. دونوں نے کہا اے ہمارے آقا، بیٹا آپ نے کتنا ہے نا ہل چلتا ہی. دونوں نے کہا اے ہمارے آقا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے، سرکشی پہ نہ اترائے. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. سن اور دیکھ لو، تم دونوں اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو بھیج دے اور انہیں حد سے زیادہ نہ ستا. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے اور ہدایت کی پیروکاروں پر سلامتی ہو. ہمارے پاس یہ وہی آگے کے جھٹلانے والے اور پیٹ پھیرنے والوں کے لیے حساب ہے. پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی. پھر راوی سجائی. پوچھا اچھا تو پہلے لوگوں کو کیا اشر ہوگا؟ فرمایا ان کا علم کتاب میں میرے رب کے پاس ہے. میرا رب نہ تو غلطی کرتا اور نہ ہی بھولتا ہے. جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین فرش بنا دی اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی اتارا. فرمایا ہم نے اس سے طرح طرح کی بوٹیوں کے جوڑے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا اور اسی سے ہم دوسری بار تم کو نکالیں گے. بلا شبہ ہم نے اس سے اپنی تمام نشانیاں دکھلا دی، لیکن اس نے اسے جھٹلایا اور نہ مانا. بیٹا محفل میں ایسے ہی اللہ ناراض ہوتی. فرعون نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے باہر نکال کریں؟ ہم بھی یقیناً تیرے مقابلے پہ اس جیسا جادو پیش کریں گے. اچھا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک صاف میدان کا وعدہ کر لے کہ تو اور ہم اس کے خلاف نہ کریں. فرمایا وہ وعدہ عید والے دن کا، لوگ اس دن نکلتے ہی اکٹھے کیے جائیں گے. الحمدللہ آپ سب کو اس کی تفسیر آتی ہے. پھر فرعون چلا گیا اور اپنے ہتھکنڈے جمع کر موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ بدبختو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ تمہیں اپنے عذاب سے غارق کر دے گا. جس نے بہتان باندھا وہ ناکام ہی ہوا. آخرکار لوگ باہمی مشورے میں اختلاف کر بیٹھے اور چپ کے مشورے ہونے لگے. لوگوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں جادوگر ہیں، تم کو اپنے جادو سے تمہارے اس ملک سے نکالنا اور تمہارے بہترین طریقے کو برباد کرنا چاہتے. تم بھی بلا اتفاق اپنی تدبیریں لے کر میدان میں قطار باندھ کر کھڑے ہو. جو بھی جیت جائے گا وہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. جادوگروں نے موسیٰ سے پوچھا کیا تم ڈالتے ہو؟ پہلے ہم ڈال دیں. فرمایا نہیں بلکہ تم ہی ڈالو. ڈالتے ہی ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کی جادو کی وجہ سے ریگتے ہوئے صاف بن گئے. پھر موسیٰ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا. ہم نے کہا ڈر نہیں، یار انسان سے بشری تقاضا تھا اتنی تعداد میں اگٹے صاف دیکھے جائیں پورا میدان بھر جائے، خوف تو آتا ہے. کیونکہ مانو تم ہی سب سے اونچے رہو گے، جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں اسے ڈال دو گے دو شوق بازوں کے ساتھ جو انہوں نے ڈال رکھے نکل جائے گا. یہ ایک جادوگر کے کرتب بھی تو ہے اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہوتا. اب تو یہ سارے جادوگر یہی کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے کہ ہم بھی ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائیں. اور اس پہ بات ہوئی تھی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا جادو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اوریجنل اژدہا آ گیا. ان کی تو رسیوں نے آنکھوں کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا. انہیں پتا تھا رسیاں ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے والوں کو سانپ لگ رہے تھے. لیکن اژدہا حقیقت میں اژدہا تھا. انہیں رسی نہیں نظر آ رہی تھی. وہ سمجھ گئی کہ اللہ کا معجزہ ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر گئی. پھر انہوں نے بولا تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا، یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پہ سولی پہ لٹکا دوں گا. تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور دیر پا رہا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ کو اپنے پاس آئے ہوئے دلائل پر اس پر جس نے ہم کو پیدا کیا ترجیح کبھی نہ دیں گے. اور جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، تو ہماری یہ دنیاوی زندگی ختم کر سکتا ہے. ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اور اس گناہ کو بھی کہ تو نے ہم کو جادو میں مجبور کر دیا تھا معاف فرما دے. اور اللہ ہی خیر والا اور باقی رہنے والا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح وہ جادو کرتے اور شام کو شہید ہو کے جنتی بن گئے. ایک لمحے میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا. دیکھو جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر جائے گا یقیناً اس کے لیے جہنم میں جہاز سے نہ تو موت آئے گی اور نہ آرام کی زندگی ملے گی. اور جو مومن بن کر جائے گا اچھے عمل بھی کر چکا ہوگا انہیں ان کے لیے بڑے بڑے بلند درجے ہیں، بیشکی والی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان لوگوں کا صلہ ہے جو پاک ہوئے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ. نہ تمہیں کوئی کسی کے پکڑنے کا ڈر ہوگا نہ کوئی خطرہ. پھر فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے رکھا. پھر انہیں دریا نے ڈھانک لیا. جس نے اسے ڈھانک لینا تھا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور راہ نہیں دکھائی.
اے اسرائیلیوں میں نے تم کو تمہارے دشمنوں سے بچا لیا، تم سے دور کی سیدھی جانب وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتار کر اللہ کی پاکیزہ روزی دی اور اس میں سکھاؤ اور اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا قہر اترے گا، اور جس پر میرا قہر اترے وہ یقیناً تباہ ہو جائے گا۔ اور یقین مانو میں نے معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرنے ایمان لائے اور اچھے عمل کرنے لگے پھر راہ بھی قائم کر دے۔ موسیٰ آپ کو آپ کی قوم سے کس چیز نے جلدی کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ اپنے قوم کے 70 پائی کے بزرگ لے کے سمجھدار لوگ تاکہ اللہ کی آواز وہ سنیں اور جا کے اپنی قوم کو بتائیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے اور خود تیز چلتے چلتے سب سے پہلے کوئی طور پہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ کس چیز نے تمہارے لیے جلدی کی؟ قال هم اولائی علی آثاری وعجلت الیک ربی لترضی۔ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد جلدی کروائی، فرمایا کہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ دین کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں پھرتی سے کام کرنا چاہیے، تیزی سے کام کرنا چاہیے، اس میں اس کی رضا نہیں تو یہ دیکھے کہ پہلے کوئی کچھ کر لے بچ گیا تو میں بھی کر لوں گا، یا کوئی بات ہے کہ کر ہی لیں باقی سارے ہم سے منہ ہی لا کے سمجھے کہ ہم نے کر لیا۔ اللہ کی رضا کے کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے اور جھجکنا نہیں چاہیے۔ جھجک کی وجہ سے بڑے نیکی کے کام ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ کہا اس لیے میں نے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پاس فتنے میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ آخرکار موسیٰ افسوس کرتے ہوئے غصے میں قوم کی طرف واپس لوٹے، فرمایا کہ اے قوم کیا تم نے تمہارے رب نے ایک پیارا وعدہ نہیں کیا تھا کہ کیا اس کی مدت طویل ہوگی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا قہر نازل ہو کر تم نے وعدہ خلافی کی؟ بولے ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا، لیکن ہم پر قوم کی زینت کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے ہم نے وہ اتار پھینکے، اور اسی طرح سامری نے بھی اتار پھینکے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے بچڑے کا بت بنا دیا جس کی آواز بھی تھی۔ پھر لوگ کہنے لگے یہ ہمارا معبود ہے۔ موسیٰ کا بھی موسیٰ بھول گئے تھے، پھر کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے کہ بت تو ان کے بتوں کا جواب بھی نہیں دیتے اور نہ ہی اس سے ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار ہے۔ اس کے واقعہ ہم نے تفصیل سے پیچھے کلاسوں میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی طور پہ اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تاکہ ان کو توریت دے سکے اور دین کے احکامات سکھا سکے، اور یہ بھی ہم نے وہاں سیکھا تھا کہ دین کے احکامات سیکھنے کے لیے جس طرح آپ دنیا کے ایجوکیشن کے لیے علیحدہ سے کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے کچھ گھنٹے لگاتے ہیں نا، اسی طرح دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ مجلسوں اور صحبتوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، ورنہ تو موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی بہت ہو گئی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر موبائل عالم ہوتے اور انٹرنیٹ عالم ہوتا، عالم کی اور استاد کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی۔ دوبارہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو پیچھے ان کی قوم، ان کے پاس ابھی کوئی شریعت تو تھی نہیں، کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور وہ جو عید کے دن نکلے تھے اور تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، تو فرعون عید والے دن ان کو سارے اپنے قیمتی زیورات اور برتن اور چاندی سونے کا سامان دیتا تھا کہ موج مستی کریں اور شام کو سارا آ کے خزانے میں جمع کروا دیں۔ چوری کر کے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو اس کو نہ بتانے کی خاطر لے کے چل پڑے، اور پھر آگے سمندر نے جب راستہ دیا وہ پار ہو گئے۔ اب وہ کیا کریں سارے زیورات کا اور ان ساری چیزوں کا، تو انہوں نے کہا ڈھیر لگایا، تو سامری نے کہا کہ ایسا کرتے اس کا بچڑا بناتے ہیں۔ موسیٰ تو لگتا ہے کوئی دور پہ جا کے ہمیں بھول گئے تو ہم اس کی پوجا کریں گے۔ تو جب انسان کے پاس صحیح شریعت نہ ہو تو وہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑتا ہے نا، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے مصروف رکھے۔ آپ بچوں کو کہتے ٹی وی نہیں چھوڑتے، آپ نے ان کو دیا کیا؟ اب وہ ٹی وی بھی نہ دیکھے، موبائل نہیں چھوڑتے، آپ نے ان کو کیا دیا؟ پازیٹیو کاموں میں لگائے نا۔ پہلے دور میں گھوڑ سواری ہوتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، سوئمنگ ہوتی تھی، بچوں کو تلوار اندازی سکھائی جاتی تھی۔ اب گیمز میں ڈال دیں، لڑکوں کو فٹ بال میں ڈالیں، ہاکی میں ڈالیں، کرکٹ میں، اس لیے کہ جب وہ پازیٹیو کاموں میں لگیں گے تو بری صحبت سے اور برے کاموں سے بچیں گے، ورنہ چوکوں پہ ہی کھڑے ہوں گے۔ ایک کش لگائے گا کہ تم بھی لگا کے دے، وہ کہے گا نہیں مجھے ابو کا ڈر ہے، امی کا نہ بتائیں۔ اس طرح بچے بھٹکتے نا، آپ فلم دیکھنے چلے، آپ فلانے میلے میں چلے، آپ فلانی جگہ پہ چلے، بڑی ماں رونق ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو مصروف رکھیں، بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں۔ اور جو بچیاں ہوتی تھی مائیں ان کو ساتھ ہی چھوٹی ایج میں چھوٹے سے پرات میں کپڑے دے دیتی تھی دھونے کے لیے۔ اب ہم کہتے نہیں نہیں ہاتھ لگانا، یہ تمہارا کام نہیں۔ کیوں نہیں ان کا کام؟ دے دیں، پرات دے، صابن دے، سرف دے، کپڑا دے، لگا رہے بچہ، آپ کو بھی نہیں تنگ کرے گا، سیکھے گا بھی۔ کوکنگ میں ان کو ساتھ کھڑا کریں، دالیں چننے کے لیے دے دیتی تھی مائیں، سبزی چھوٹی چھوٹی انہیں پتے اتارنے وہ دے دیتی تھی۔ مصروف رکھیں گے تو بچہ تنگ نہیں کرے گا، ورنہ اریٹیٹ ہوگا، اس کے اندر تل ہوتی ہے نا، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کچھ کرنے کے لیے نہیں ملتا، وہ پاؤں پٹکتا ہے، سر پٹکتا ہے اور چور ڈالتا ہے، چیختا ہے، کبھی ریموٹ آپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہیں تو کبھی کیا اس کے ہاتھ سے لیتے ہیں۔ مصروفیت دیں اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال وہ مصروف نہیں تھے، ان کے پاس شریعت نہیں تھی. اب آپ کے پاس بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ فون پہ غیبتیں ہی کریں گے نا، کب کوئی ماریں گے یا ٹی وی پہ ڈرامے دیکھیں گے. اگر آپ کے پاس صحیح مصنون طریقہ اور اللہ کی رضا کے کام اتنے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ دنیا کا کام بندہ کرے، تو پھر وہ جب پیچھے ان کی قصور نہیں تھا، ان کے پاس شریعت نہیں تھی، تو ان کے پاس وہی پرانی شریعت تھی. اور وہ کیا تھی؟ جیسے مسلمان ہجرت کر کے جب پاکستان بنا تو ساری ہندوؤں کی رسوم و رواج لے کر آگے، اور یہاں بھی درگاہوں کو پوچھا اور یہیں مجاور بن کے بیٹھے اور یہاں ہی شب برات بنائی اور اگربتیاں جلائی اور پٹاخے پھوڑے، وہی سب کچھ لے کے ہم آئے نا. وہیں سے اوپٹن لے آئے، وہیں سے مہندیاں لے آئے، وہیں سے ننیالی اور ددیالی لے کے آگے، وہیں سے جلیسے جمراتے سب کچھ ہم لے کے آگے ہمیں ملا ہی کچھ نہیں. کچھ ملتا تو بھی سیدھے راہ پہ چلتے نا. تو اس لیے جب نہیں ہوتی شریعت تو انسان غلط راہ پہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا تو سارا واقعہ بتایا گیا. تو پھر بتایا کہ یہ تم نے بنا لیا نا بچڑا، جو گائے بنا کے تم اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان.